کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دوسرے کے لیے ذریعہ بنا کے دنیا میں بھیجا ہے؟ ہم کامیاب زندگی کی تلاش میں کہاں کہاں نہیں بھٹکتے ہیں، جبکہ کامیابی اور خوشحالی کا راستہ تو ہمارے گھر اور ہمارے رب کے ساتھ جڑے ہوئے رشتوں کے بیچ سے گزرتا ہے۔ زندگی کے چھوٹے چھوٹے کاموں سے ہی ہم ایک دوسرے کے لیے ذریعہ بنتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے اللہ کے کتنے قریب ہوتے ہیں، اور میرا ماننا یہی ہے کہ یہی ہستیاں اللہ تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے ہمارے لیے، اور بہت اچھا ذریعہ ہے۔ ایک مسکراہٹ، ایک اچھی بات یا کسی کی مدد کرنا، یہ سب خیر بانٹنے کے طریقے ہیں۔ تو آج کچن سے باہر میں کچھ آپ کو دکھاؤں گی جو اپنی زندگی خوشحال بنانے کی اصل چابی، کہ جس نے مجھے اللہ کے قریب اور شکر گزاری سے زندگی کو گزارنا کیسے بنایا جاتا ہے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میں نے پہلے کی ویڈیو میں نے کہا آج ایڈٹ کر کے، کیونکہ آپ سب لوگوں سے بھی مجھے اپنا کنیکشن بنانا ہے اور کہیں ہمارا تعلق نہ ٹوٹ جائے، اس لیے میں نے کہا یہ میں اپنی چھوٹی سی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ موسم اچھا تھا تو یہاں ہم جا رہے تھے بچوں کو لے کے، آپ کو راستہ دیکھ کے اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کہاں جا رہے تھے۔ آج ہم جا رہے ہیں عبداللہ شاہ غازی، اور وہاں سے بچوں کو لے کے لیفٹ اینڈ سی وی او لے کے جائیں گے، پھر وہاں سے ہم باہر کے لیے کھانا وانا لے کے اپنے گھر آ جائیں گے۔ اور چھوٹی سی روٹین دکھائیے، آپ پلیز اینڈ تک دیکھیے گا۔ تب تک کے لیے آپ لوگ پلیز میرے چینل کو لائک سبسکرائب لازمی کر دیں، ویڈیو کو شیئر لازمی کریں، میری ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیے گا، فل واچ کریں، اس سے آپ کا مجھے تھوڑا بہت چھوٹا سا سپورٹ حاصل ہو جاتا ہے۔ پلیز میری چھوٹی سی پیاری سی یوٹیوب فیملی مجھے ایک سبسکرائب لازمی کر دیا کریں آپ لوگ۔ تو جب ہم جا رہے ہیں عبداللہ شاہ غازی کے مزار، تو میں نے کہا آج ہم بات کرتے ہیں ذریعے پہ۔ ذریعے کا ٹاپک ہے آج ہمارا، کہ ہم ایک دوسرے کے لیے ذریعہ بن کر ہی اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں، لائے گئے ہیں۔ بے شک دیکھیں، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں نا، اللہ کے کتنے قریب ہوتے ہیں، اور میرا ماننا ہے کہ یہ ہستیاں ہیں جو اللہ تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہیں۔ جب ہم اپنی زندگی میں اکثر پریشان رہتے ہیں تو دل عجیب سا اطمینان ملتا ہے دل کو، تو اصل میں یہ پریشانی ہمارے لیے اللہ کی نعمت کا ذریعہ بنتی ہے، جیسے ہم زندگی میں ایک دوسرے کے لیے ذریعہ بنتے ہیں۔ دیکھیں، مزار پہ جانا لیڈیز کا تو میرے خیال سے الاؤ نہیں، مگر جینٹس حضرات جاتے ہیں، اور یہ جو ہے ذریعہ کی بات ہے۔ تو دیکھیں، اگر ہم لوگ کہتے ہیں کہ مزار جانا غلط ہے، کچھ بھی، خیر اپنا مائنڈ ہے، تو میں اتنا بولوں گی کہ ہمیں تو خیر کافی سال پہلے آئے تھے، میں اور میرے ہسبینڈ 10-11 سال پہلے آئی تھی، اور آج ہم اپنے بچوں کے ساتھ یہاں آئے ہیں۔ تو یہ تھا کہ ہمیں یہاں پہ آنا تھا، اور کافی ٹائم سے بس آنا نہیں ہو پا رہا تھا۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ہم اس دن یہاں پہ چلے گئے تھے، تو بس یہاں پہ بچوں کے لیے تھوڑا بہت ہم نے جو ہمیں پیار سے دینا تھا وہاں پہ بچوں کے لیے ہم نے یہ بانٹنے کے لیے لے لیا تھا۔ یہی بس چھوٹی چھوٹی نیاز چیزیں ہوتی ہیں، یہ محبت ہوتی ہے جو ہم ایک دوسرے کو بانٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں توفیق دی، اس کے لحاظ سے ہم نے وہاں بچوں کو بانٹ دیا تھا۔ دیکھیے، میں یہاں یہ بولوں گی کہ ہمیشہ بانٹنے والا بنے، دینے والا ہاتھ رکھیں، کہ جب ہم ایک خوشگوار زندگی گزارنے کا راز بھی یہی ہوتا ہے۔ جب ہم ایک خوشگوار زندگی گزار رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم دوسروں کے لیے آسانیاں بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ آپ بھلے کسی کو نہ دے سکیں، مگر کسی کے لیے نیگیٹو کمنٹس، نیگیٹو بات بھی نہ بولیں، اچھی بات ایک مسکراہٹ ہی دے دیں، تو اس سے بھی آپ اس کے لیے ایک مسکراہٹ کا ذریعہ ہی بن جائیں گے۔ بے شک، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کے لیے آسانی اور خیر بانٹنے کا ذریعہ بنیں۔ تو بس ہم پھر یہاں سے بس جلدی سے نکل لیے تھے لیفٹ ٹرن یا سی وی او جانے کے لیے، کہ بچوں نے میرے فرسٹ ٹائم دیکھا اسی سائٹ، بڑے کافی خوش ہوئے۔ یہاں دیکھیں، زندگی صرف کھانا پکانا ہے، کام کرنے کا نام نہیں ہے۔ زندگی نام ہے کہ اللہ سے جڑے رہنے کا، اور اللہ کے پیارے بندوں کے ساتھ پیار سے رہنے کا، اور یہ سب ذرائع ہوتے ہیں، یہ سب چیزیں ہیں بے شک۔ کیونکہ دیکھیں، اگر آپ کو کوئی اچھی پوسٹ پہ جاب چاہیے ہوتی ہے، تو آپ کوئی کسی بندے کے پاس جاتے ہیں، اور فلاں بندہ جاتا ہے، میں اس کے پاس جاتا ہوں، اس سے اپنی سفارش کرواؤں گا، شاید میرا کام ہو جائے۔ تو بے شک یہ بہت بڑی ہستیاں، اور ایسے ہی بہت زیادہ بڑی بڑی ہستیاں ہیں، تو ہم بس ان کے پاس جا کے مانگتے ہیں اللہ سے ہی، مگر ان کے وسیلے سے، ان کے ذریعے سے ہی مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی جو بہت قریبی، بہت اچھے ہوتے ہیں، ان کی بات فوراً مان لیتے ہیں۔ ہم بھی ایسے ہمارے کوئی قریب کے ہمارے بھائی، ہمارے بچے ہوں گے، تو ہم ان کی بات فوراً مان لیتے ہیں نا۔ تو بس اللہ نے کائنات میں ہر چیز کو کسی نہ کسی کا ذریعہ بنایا ہے، تو جیسے کہ ایک ماں اپنے بچوں کے لیے سکون اور پریشانی کا ذریعہ بنتی ہے، اور جیسے کوئی ایک ڈاکٹر ہے اپنے پیشنٹ کے لیے کہ وہ دوائی دیتا ہے، مگر ذریعہ ڈاکٹر بنتا ہے۔ چاہے تو ہم خود بھی کوئی دوائی الٹ پلٹ لے کے کھا سکتے ہیں، تو ان چیز کو آپ ڈینائی نہ کریں، ایگری کریں۔ تو یہاں بچے میرے انجوائے کر رہے تھے، اور بس مجھے بس دور سے بیٹھ کے سمندر دیکھنا ہوتا ہے، اور میرے ہسبینڈ کہہ رہے تھے کافی ٹائم کہ چلو، میں نے کہا نہیں، مجھے رات کے ٹائم اور دن میں بھی مجھے زیادہ تر کوئی خاص دیکھیں کتنی پیاری پیاری لہریں آ رہی تھیں، مگر ہمیں جاتے جاتے وہاں مغرب ہو گئی تھی، تو ہم نے ذرا مس کر دیا۔ بس تھوڑے سے پاؤں میرے بچے اور میرے ہسبینڈ جا کے تھوڑے سے سمندر میں
واپسی آ گئے تھے گیلے کر کے. تو دیکھیں جب آپ نیت صاف کر کے کوئی کام کرتی ہیں نا تو وہ کام صرف ایک کام نہیں رہتا ہے بلکہ وہ ایک گھر کے خوشحالی کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے. تو اسی طرح عبداللہ شاہ غازی جیسے بزرگان دین کی بارگاہ میں جانا بھی ایک ذریعہ ہے. یہ ہستیاں اللہ تک پہنچنے کا ایک روحانی ذریعہ ہیں. صرف وہاں جانا ہی کافی نہیں ہوتا بلکہ ان کے پیغام کو سمجھنا کہ اللہ سے محبت کیسے کی جاتی ہے، یہی ہماری اصل کامیابی کا ذریعہ ہے. تو اسی طرح گائز آپ لوگ بھی کوشش کرا کریں کہ کسی کے لیے ہمیشہ اچھا سا ذریعہ بنے، بھلے اگر آپ اس کو پیسے دے کے اس کی مدد نہیں کر سکتے تو مسکراہٹ دے کے ہی اس کے لیے ذریعہ بن جائے. تو یہاں پہ میرے ہسبینڈ نے چائے انجوائے کی تھی. میرے ہسبینڈ کافی کم چائے پیتے ہیں تو ان کے ساتھ چائے پینے کا بہت ہی زیادہ الگ ہی مزہ ہے. اس طرح اگر ہم زندگی میں کبھی کسی ایک انسان کے چہرے پر مسکراہٹ لے آتے ہیں یا کسی کی مدد کر دینا تو ہم اللہ کی رحمت کا ذریعہ بن جاتے ہیں. بے شک. تو بس ہم یہاں پہ فٹافٹ جلدی سے اپنے گھر آ گئے تھے اور جو بھی کچھ بھی تھا ہمارے بچوں نے جو کھانا تھا ہسبینڈ نے بس ہم لے کر آئے تھے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے ہم نے یہاں پہ کھانا وغیرہ کھا کے آرام سے پھر وہی روٹین ہماری اسٹارٹ ہو گئی تھی کیونکہ بس میں نے کہا وہاں سمندر کے مٹی والے کپڑے تھے، میں فٹافٹ بچوں کے کپڑے صرف کروں گی، آ کے صرف کر کے رکھ دوں کیونکہ فوراً بچوں کو نہلا دھلا کے واش کروا کے فوراً سے میں نے کپڑے ان کے صرف کیے کہ مٹی کہیں اور نہ جگہ پھیل جائے. اس کے بعد میں اپنا جو میرا کچن پھیل گیا تھا کھانا وغیرہ کھانے کے بعد پھر میں اس کو وہ صفائی کروں گی ڈیلی روٹین کی طرح، کیونکہ رات میں فوراً اپنا کچن صاف کر کے آپ سوئیں تو صبح تک آپ کا کچن بالکل اچھا اور فیل کرواتے ہیں. جب آپ کچن میں انٹر کرتے ہیں نا صبح میں تو بہت اچھا لگتا ہے. تو یہاں میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ ایک کامیاب زندگی کا مطلب صرف پیسہ کمانا نہیں ہے. کامیاب زندگی وہی ہوتی ہے اور کامیاب زندگی وہی ہے بے شک جس میں ہم ایک دوسرے کے لیے آسانی کا ذریعہ بنیں. آج جب میں یہاں آئی ہوں تو مجھے سمجھ آیا کہ ہم کتنی بار لوگوں کی مدد کر کے یا صرف ایک اچھی بات بول کر کسی کی مشکل آسان کر دیتے ہیں. اور مشکل بے شک آسان کر سکتے ہیں، میں نے کہا نا آپ بھلے پیسے سے نہ کریں، کچھ دے کر نہ کریں، مگر اس کو ایک ہنس کے جواب دے کے ہی کر دینا. اس کی مشکل سن کے، اس کی پریشانی سن کے تو آپ وہ بھی خیر بانٹنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. تو بس یہی وہ ذریعہ ہے جو ہماری اپنی زندگی کو بھی خوشگوار اور پرسکون بنا دیتا ہے، اور یہی وہ روحانی تعلق ہے جو ہماری ساری پریشانیوں ساری مصیبتوں کو ختم کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. بے شک. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ امید لگائیں اور کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک خوشحال زندگی دوسروں کو بھی دینے کا موقع دے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ذات سے دوسروں کو بھی بہت کچھ دے سکیں، بانٹ سکیں. اللہ پاک ہمیں ہمیشہ دینے والا بنائے. آمین. اور یہاں انشاءاللہ کل میں آپ کو کوئی اچھی سے ریسیپی لازمی دوں گی. مجھے تھوڑی سی چھوٹی سی روٹین تھی، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کری. میرے اس ٹاپک پہ بات کرنا آپ کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں لازمی بولیں اور مجھ سے بات کیجیے. میری ویڈیو کو پلیز لائک سبسکرائب لازمی کریں. اس سے آپ کا مجھے چھوٹا سا کیا بہت بڑا میرے لیے ایک سپورٹ ہو جائے گا اگر آپ ایک سبسکرائب ہی کر دیں گے، میری ویڈیو کو فل واچ کریں. تو یہاں الحمدللہ میں اپنا کچن بالکل ریڈی کر چکی تھی اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. تب تک کے لیے فی امان اللہ. اپنا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ ڈھیر ڈھیر شکر ہے کہ اس نے آج کا دن بہت اچھے سے گزار دیا. میں وعدہ کرتی ہوں انشاءاللہ کل سے آپ کو کوئی اچھی سی پیاری سی ریسیپی کے ساتھ اپنے ولاگ میں دکھاؤں گی. ملتے ہیں. اللہ حافظ.